اصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہاں پر جس عظیم محفل کا انعقاد و اہتمام کیا گیا ہے، اس محفل کی نسبت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے اور درود و سلام پڑھنے کی طرف منسوب ہے۔ ویسے رسم ہے کہ یہ محفل سجائی جاتی ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا صرف محفل کی حد تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ درود پڑھنے کے لیے محفل کا اہتمام کیا جائے، محفل ہو تو ہی درود پڑھا جائے، بعد میں درود نہ پڑھا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، درود کریم، درود پاک کے فضائل عرض کرنے کے لیے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کو کہا گیا تھا، میں حاضر ہوا۔ اب حضور پر درود پڑھنے اور درود بھیجنے کے کیا فضائل ہیں؟ اگر ہم ساری زندگی حضور اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے اور آپ کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے صرف فضائل بیان کرنے پر اگر ساری زندگی بھی اگر ہم لگا دیں، تب بھی ہم اس کے فضائل کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو درود کے فضائل کما حقہ، یعنی جیسا ان فضائل کو بیان کرنے کا حق ہے ویسا بیان نہ کر پانا ہی اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ حضور پر، اب یہ اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ کیوں ہم کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ پہلے یہ سوال آپ اس کا جواب سن لیں کہ ہم کو درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہم کو ہمارے جب درود کی ضرورت نہیں ہے حضور کو نہ خدا کو، تو پھر ہمیں درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا ایک آسان کئی جوابات ہیں اس کا ایک آسان جواب یہ ہے، اللہ نے ہم کو حضور کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں حضور پر درود پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہے کس کی؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ جو لوگوں کا شاکر نہیں وہ اللہ کا بھی شاکر نہیں۔ جو لوگوں کی ناشکری کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، فارمولہ ہے۔ تو اب حضور پر درود پڑھنے کو کیوں بولا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کا شکر ادا کرنے کے واسطے ہم کو درود پڑھنے کو بولا۔ اب سوال پھر قائم ہوگا کہ حضور کا شکر کیا ہے، کیوں ہے؟ حضور کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ تو پھر وجہ یہ ہے کہ حضور حقیقت میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان۔ حضور ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ جملے پہ غور کرنا، حضور کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ بڑے بڑے احسان کرنے کے بعد اللہ احسان نہیں جتاتا۔ یہ نہیں بولتا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، فلاں چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، نہیں بولا۔ حالانکہ بول سکتا تھا، لیکن نہیں، حضور کو جب بھیجا تو اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ بول کر بتا رہا ہے کہ تم لوگ آسمان کو سب سے بڑا احسان نہ سمجھو،
زمین کو اپنے لیے سب سے بڑا احسان نہ سمجھو، چاند سورج کو، ہوا کو، فضاؤں کو، پہاڑوں کو، ماں باپ کو، یہ دولت کو، یہ دنیا کو اپنے لیے سب سے بڑا احسان نہ سمجھو۔ سب سے بڑا احسان میرا مصطفیٰ ہے، یہ بتانے کے لیے ہر نعمت عطا کرنے کے بعد، ہر احسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا، لیکن جب حضور کو بھیجتا ہے تو احسان جتاتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میرے مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ حضور کو بھیج کر احسان جتانا بتا رہا ہے کہ حضور اللہ کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، افضل اور سب سے بڑا احسان، اور ہر احسان اس احسان کے بعد ہی ہے۔ تو اس واسطے بھی ہم کو شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، چونکہ میں نے مصطفیٰ جیسا میرا احسان تم پر نازل کر دیا ہے، لہذا اس احسان کے بدلے میرے اس مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ ایک معنی ہے۔ دوسرا، حضور کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب حضور کا احسان کیا ہے ہم پر؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اے لوگو میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ہے، اور کائنات کی ہر شے میرے نور سے اللہ نے بنایا۔ یہ اس کا جواب کیا مانا؟ یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت میں میرے ہی نور سے بنی ہوئی چیز ہے۔ تمہارے پاس ماں باپ جیسی نعمت ہے، وہ ماں باپ بھی میرے نور سے بنائے گئے ہیں۔ تمہارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ساری چیزیں میرے ہی نور سے بنی ہیں۔ تمہارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، یہ میرے ہی نور سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ تمہاری آنکھیں، کان، زبان، تمہارے جسم کا ہر ایک حصہ برابر برابر کام کر رہا ہے، لقوے کے شکار نہیں ہو گئے، کینسر کے مریض نہیں بن گئے، بیمار نہیں ہو، صحت مند ہو۔ یہ صحتیں بھی، تمہارے جسم کے ہر عضو کی ہر صحت بھی، اس صحت کا ہر حصہ بھی میرے ہی نور سے بنا ہوا ہے۔ تمہاری نماز بھی مخلوق ہے، میرے نور سے بنی ہوئی ہے۔ تمہارا روزہ میرے نور سے بنا ہوا ہے۔ تمہاری زکاتیں، تمہارے حج، یہ سارے تمہارے اعمال چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ میرے نور سے بنی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی میرے نور سے بنا ہے، تم بھی سر سے پیر تک میرے ہی نور سے بنے ہو۔ کل شیء من نوری، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور ہر شے میرے نور سے بنی ہے۔ تو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، کیونکہ میرے اس مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ گویا ایک دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں ہمارے الفاظ میں تو کیا بولا جا رہا ہے؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، اے سے لے کر زد تک، ایک سے لے کر آخری گنتی تک، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی بھیک ہے۔ لہذا بھیک کھانا، بھیک جہاں سے ملتی ہے، بھیک لینے کا بھی ایک اصول ہے کہ جہاں سے بھیک ملے اس بھیک دینے والے کے تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ لہذا میرے مصطفیٰ سے چونکہ تمہیں ہر ایک بھیک ملتی ہے، لہذا اس پر درود پڑھو اور اس بھیک کا تم حق ادا کرو، کیونکہ جس کا کھایا جاتا ہے اس کا گایا جاتا ہے، جس کا کھا کر اس کا گایا نہیں جاتا اسی کو کہتے ہیں تھالی میں چھید ڈالنے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تھالی میں چھید ڈالنے والے ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اے لوگوں میرے مصطفیٰ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، میں خود درود بھیجتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں برادران ملت اسلامیہ؟ تو یہ درود پڑھنا کیوں ہے؟ یہ سمجھ گئے، حضور کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس موجود ہر نعمت کیونکہ اس مصطفیٰ کی وجہ سے